نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہفتہ والی تدبر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں مختصر وقت میں اور مختصر طریقے سے قرآن کریم کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ان آیات سے ہمیں جو دعوت مل رہی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ نکات جو میرے اور آپ کے لیے عملی زندگی میں ضروری ہے، کوشش کریں گے مختصر طریقے سے اس کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ اس پر ہم خود بھی عمل کر سکیں اور اپنی اولادوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت پیش آ رہی ہے۔ محترم سامعین، آج جو ہم آپ حضرات کے سامنے آیات لے کر آئے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 130 سے لے کر 134 تک کی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے لے کر 134 تک کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان آیات میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ذکر فرمایا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو ذکر فرمایا ہے، اور انسانیت کی معراج اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ وہ کردار جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ کریم نے ان آیات میں ان اصولوں کو، اس ملت کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو گے، کردار ابراہیمی کو اپناؤ گے تو اللہ کریم دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا دنیا میں مقتدا ہونا، آپ کا دنیا میں برتر ہونا، یہ ہم نے منتخب کیا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کردار کا نام ہے، اس معراج کا نام ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی عزت اور مقام کے لیے انہیں منتخب فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، اور ملت ابراہیمی کو چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، اور اگر ملت ابراہیمی کو آج تک ہم چھوڑے ہوئے ہیں تو اللہ کریم ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی کو چھوڑنے والا، اعراض کرنے والا، ترک کرنے والا، پیٹھ پیچھے پھینکنے والا، وہ سوائے بے وقوف کے، سوائے نادان کے، سوائے کم عقل کے، سوائے ذلیل و خوار ہونے کے کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص
جو عقل رکھنے والا ہو وہ بھی ملت ابراہیمی کو قبول کرنے والا ہوگا، کردار ابراہیمی کو اپنانے والا ہوگا۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے حکم آتا، پیغام آتا کہ اے ابراہیم ہمارے فرما بردار بن جائیں، اس حکم پر عمل کریں، اس کو اپنائیں، آگے سے ایک ہی جواب آتا کہ قال اسلمت لرب العالمین۔ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جواب نہیں دیتے کہ اے اللہ میں آپ کی سن تو رہا ہوں، اے اللہ میں مان تو رہا ہوں، اے اللہ میں عمل تو کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے عمل کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اپنے عمل کو چھپا لیتے اور رب کریم کی کبریائی کو سامنے رکھ کر، ربوبیت کو سامنے رکھ کر جواب دیتے کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر عمل کریں، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب ہوتا کہ میں تو رب العالمین کی فرما بردار کرنے والا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہی وہ نقطہ ہے جس کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، 4 سپارے پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دنیا میں جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کی ناقدری ہمارے سامنے ہوتی ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہمیں صرف اپنے آپ کو ولی اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہم اللہ کے بہت نیک بندے سمجھنے لگ جاتے ہیں 2-4 عبادت کے ذریعے سے۔ لیکن یاد رکھیں، جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی، اپنا آپ، اپنا نفس، اپنی عبادات پر اس کی نظر نہیں ہوگی، وہ اپنے رب کی کبریائی کو دیکھنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم درس قرآن دے رہے ہیں، آج اگر ہم درس حدیث دے رہے ہیں، آج اگر لوگوں کی اصلاح ہم سے ہو رہی ہے، آج اگر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے، تو اس میں ہمارا کمال ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اس رب کی محبت ہے، اس رب کی قدرت ہے، ورنہ ہمارا کیا حال ہے؟ تو عزیز بھائیوں اور دوستو، ملت ابراہیمی اس کو اپنانا پڑے گا، کردار ابراہیمی کو اپنانا پڑے گا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر چیز سے نظر پھیر دیں اور اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور یہی طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ خود بھی عمل کرنا اور اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو، جبکہ وہ بھی انبیاء میں سے ہے، وہ بھی پیغمبر بننے والے ہیں، ان کو وصیت فرما رہے ہیں کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا میں اسلام کو منتخب فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اسلام کے مقابلے میں اگر موت بھی آ جائے تو موت قبول کر لو، لیکن اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ اگر آسمان پھٹ جائے اور دنیا کے احوال زیر و زبر ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان اڑ جائے، مگر ہمیں اسلام ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت۔ اور اسی کے ساتھ دوسری آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب انسان
سفر میں بھی جاتا ہے اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، کاروبار آپ نے دیکھنا ہے، نوکری اچھے طریقے سے کرنی ہے، گھر کے کام اس طرح کرنے۔ انسان کے ذہن میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، اپنا ادھار کھاتا لکھ کر لے کے جاتا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ لکھ کے جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، انہوں نے بھی اپنے اولاد کو جمع کیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا فکر ہے؟ جب وہ دنیا سے جاتے تھے اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کرتے تھے کہ کتنے ڈالر کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کو کون سا کاروبار حوالے کر کے دینا ہے، کس کے کون سا معاملہ حل کر کے دینا ہے، میرے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا۔ ان کو صرف ایک ہی فکر ہوتی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد تمہاری ایمان کی کیا فکر ہوگی، تمہارے اسلام کی کیا حالت ہوگی، تم نے کس کے آگے جھکنا ہے۔ یہ فکر ہوتی تھی انبیاء کرام علیہ السلام۔ لیکن قربان جاؤں ان کی اولادوں کو، چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والدین صبح اور شام اپنے رب کے حکم پہ چلنے والے ہوتے تھے، ان کی تربیت اس طرح کی ہو جاتی تھی، تو وہ جاتے وقت اپنے ابا کو کہتے تھے کہ ابا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اگر دنیا سے جاتے ہیں تو آپ اس بات سے مطمئن ہو کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بعد ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آباء و اجداد کرتے تھے، جو ایک اللہ ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کیوں؟ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم تو اسی کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، کیا آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے اسلام کی فکر ہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو یہ تربیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے اولاد کا اسلام محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا؟ عزیز بھائیوں اور دوستو، اولاد تو بہت دور کی بات ہے، آج ہمارے اپنے اسلام اور ایمان کی کیا حالت ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں گناہوں سے روک رہا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اور اسلام ہمیں 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے لا رہا ہے؟ کیا ہمارا اسلام اور ایمان ہمیں غیبت سے بچا رہا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اور اسلام ہمیں ظلم سے روک رہا ہے؟ اگر نہیں روک رہا تو میرے بھائیوں اور دوستو، کیا یہ ایمان اور اسلام ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور آج سے ہمیں اپنا کردار کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم نے کردار ابراہیمی کو اپنانا پڑے گا، اور وہ یہی ہے کہ رب کا حکم آ جائے، خاندان والے رلتے ہیں تو رل جائیں، ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، دوست اگر بیگانہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائے، اپنے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں اپنے رب کے حکم کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنا لیا تو ہماری دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ تو ایک بڑی بہترین جماعت تھی، یہ تو انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی ایک بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے تو آئے اور دنیا کو محبت میں لانے کے لیے، دنیا میں اللہ کریم کے حکم نافذ کرنے کے لیے وقت گزار کر چلے گئے، عمل کر کے چلے گئے، کردار ادا کر کے چلے گئے۔ یاد رکھو وہ تو چلے گئے، انہوں نے جو کیا
ان کو تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم سے بھی سوال کیا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جی ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے تھے، بہت بڑے تھے، ماشاءاللہ ایسے تھے، وہ جو تھے وہ تو چلے گئے اپنا عمل کر کے، اپنا کردار ادا کر کے۔ آپ جو ہو اب آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔